لیکن ایک بات یاد رکھ لو، غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی میرا نام اس وقت تک نہیں لے سکتا، کیا فرمائے؟ کوئی میرا نام اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اسے اجازت عطا نہ فرما دوں۔ غوث پاک کا نام لینا کوئی آسان کام نہیں، یہ تم پر کرم ہے کہ تم غوث پاک کا نام بھی لیتے اور غوث اعظم کی محفلیں بھی سجاتے ہو۔ یہ ہم پر بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک ایسا پیر عطا فرمایا جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب غوث اعظم کے جیسا تھا۔ جرت، بہادری، علم، تقویٰ اور فیضان بھی بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ ان کا کچھ نہیں تھا، ان کو پتا تھا کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے دادا غوث اعظم کا ہے۔ دیکھو کوئی بڑا سیٹ رہا بیٹھا رہا تو اس کو پیسے کی فکر نہیں رہتی، بابا کے پاس 100 کروڑ روپے ہے تو 2-4-5 لاکھ کی ویلیو رہتی اس کو، جاتا تجوری میں سے ہاتھ ڈالتا پیسے نکال دیتا۔ کون؟ سیٹ کا بیٹا، اور جو ولیوں کے سلطان کا شہزادہ ہو اور جس کے گھر میں خود فرمائے غوث اعظم کہ جس طرح تمہارے پاس کوٹیوں پہ کپڑے لگے ہوتے ہیں، عبد القادر جیلانی کے پاس ولایت کے منصب لگے ہوتے ہیں۔ پیرانے پیر کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بشرطے کہ کہنے والوں نے کہا تھا کہ اگر نسبت سے ان کی کام لینے کا سلیقہ ہو تو کیا کچھ کر نہیں سکتا گدائے شاہ جیلانی۔ پیرانے پیر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے راز میرے راز میرے راز، کیا فرماتے ہیں خطبہ غوثیہ میں؟ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَتْ بِقُدْرَتِ مَوْلَى الْتَعَالِي، اگر میں میرے راز کو مردے پہ ڈالوں، مردے پر، توجہ ہے اس جملے پر غور کریں، غوث پاک کے اس ارشاد پر۔ خطبہ غوثیہ کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ پیرانے پیر فرماتے کہ اگر میرے راز کو مردے پر ڈالوں تو اللہ کی قدرت سے اٹھ کر ٹھہر جائے، آگ پر ڈالوں تو ٹھنڈی ہو جائے، پہاڑوں پر ڈالوں تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ پیرانے پیر کس کے لیے فرماتے ہیں؟ مردوں پر۔ ارے مردوں پر غوث کا راز پڑے تو مردہ زندہ ہو جائے، تم تو زندے ہو، تم تو زندے ہو، تم کیوں نہیں چاہتے کہ غوث کا راز تم پر پڑے؟ اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہندوستان کی سرزمین پر حیدرآباد میں غوث اعظم کا ایک نہیں سینکڑوں راز بارگاہ مصطفیہ میں آرام کر رہے ہیں۔ ہمارے پیر غوث اعظم کا راز ہے، حدیث سے ثابت ہے، الولد سر لأبیہ، بیٹا باپ کا راز ہوتا۔ آج راز کھول رہا ہوں، میرے پیر کے فیضان سے راز کے پردے ہٹا رہا ہوں۔ اے قادریوں غور سے سنو، حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ اب غوث کا راز چاہیے، مردہ دلوں میں زندگی چاہیے، تو آؤ شہزادے غوث اعظم کے قدموں کو پکڑ لو۔ شہزادے غوث اعظم کے راز کا نام ہے۔ شاہ موسیٰ کی چوکٹ کو پکڑ لو، پیر شاہ محی الدین ثانی کی چوکٹ پر ہاتھ رکھ لو، سرکار لاؤبالی کے غلاف سے لپٹ جاؤ، اسی لیے کہ یہ جتنے ہیں نا یہ غوث اعظم کے راز ہیں، غوث اعظم کے راز ہیں۔ کیا ہے؟ غوث اعظم کے راز ہیں۔ اور غوث اعظم صرف ایک پیر کا نام نہیں ہے دوستو، غوث اعظم صرف ایک شیخ طریقت کا نام نہیں ہے دوستو، غوث اعظم صرف ایک طریقت کے بانی و مبانی کا نام نہیں ہے دوستو، غوث اعظم نبی کی محبتوں کا نام ہے، غوث اعظم علی کی وفاؤں کا نام ہے، غوث اعظم حسنین کریمین کی جانثاریوں کا نام ہے، غوث اعظم امت کے سب سے بڑے سہارے کا نام ہے۔ غوث سے نسبت کو مضبوط کرو، اسی لیے
کہ پیدا کرنے والی ماں بعد میں تڑپتی ہے، میرا غوث مرید کے لیے پہلے تڑپتا ہے۔ ارے کون ہے یار بتاؤ دنیا میں جس نے اپنے مریدوں سے ایسی محبت کی ہے؟ ایک جلوہ اس راز نے بتایا جسے شہزاد غوث اعظم کہتے ہیں۔ ارے کون پیر ہے جو غریبوں کو مفت سے لگاتا ہے؟ کون ہے جو بازو بٹاتا ہے؟ کون ہے جو سینے سے لگاتا ہے؟ کون ہے جو دکھ درد بانٹتا ہے؟ ارے وقت ہے کس کے پاس؟